على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك سيدنا ومولانا محمد وبارك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جاؤں بازار نبی میں بے دام ہی بک جاؤں بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا آقا اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے آقا اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے ناز ہمارے سبحان اللہ سامعین و ناظرین تمام تر حمد و ثنا کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تخت سرا کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے معبود حقیقی و معبود برحق ہے ہزار درود و سلام اللہ کے آخری پیغمبر اللہ کے غازی محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں طرح طرح کی نعمات سے سرفراز فرمایا بے حساب نعمت عطا فرمائی لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل کسی نعمت پر احسان نہ جتلایا اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا آج ہم اس عظیم و شان محفل کے اندر حاضر ہیں اسٹیج کے اوپر ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مسلم صاحب اور برادر مکرم علامہ محمد ندیم صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ غلام ربانی صاحب اور دیگر ہمارے رفقا حاضر ہیں اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور صحیح معنوں کے اندر دین مدین کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سیکھا ہے اس کو سمجھنے اور جو سمجھا ہے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے چند ہی باتیں کروں گا کیونکہ رخسار صاحب بھائی مدر
بزرگ بھی ہیں، اللہ ان کو مزید استقامت اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم نے جو بات کرنی ہے، بیان تو آپ نے سن لیے، علامہ مرسلین صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے تھے، پھر حافظ محمد بانی صاحب نے بھی اچھی گفتگو کی۔ تو ظاہر بات اتنے بیان ہوں تو اس کے بعد بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، میں بھی چند باتیں کروں گا۔ اللہ سچ حق بیان کرنے کی، سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی، سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا دو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا دو دل میں، رات لانے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا۔ یہی سرکار کی محبت ہے جو انسان کے پاس کامیابی کا راز ہے، اس کے علاوہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی محبت کی خاطر اللہ رب العزت نے کل جہان بنا دی، اسی محبت کی خاطر اللہ نے کل جہان بنا دیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر محبوب کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 جہان بنائے ہیں، 18,000 عالم ہیں، تو ہم جو ہمارے سامنے عالم موجود ہیں یہ 3 ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم معاشر ہوگا۔ یہ 4 عالم ہیں جن کا علماء نے بعد ذکر فرمایا، حالانکہ 18,000 عالم ہیں۔ تو جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں سرکار کی رحمت ہے، سرکار کی رحمت ہے۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت موجود ہے، جن جن جہانوں کا رب ہے، ان جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی رحمت ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ گویا کہ اگر ہمیں رب کا پتہ چلا تو محبوب کی وجہ سے پتہ۔ یہ زمین بنی جس کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں، جس کے اوپر ہم رستے بند کر رہے ہیں، جن کے اوپر ہماری لڑائی جھگڑیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ زمینیں، یہ جگہیں، کل کائنات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وجہ سے بنائی۔ تو ہم نے اسی محبوب کی محبت کو یاد رکھنا ہے۔ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا دو دل کے بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا۔ باتیں مختصر، تھوڑی باتیں اللہ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہے، پورے اسلام کے اندر داخل ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام والو اسلام کے اندر داخل ہو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور جتنے بھی انبیاء آج تک آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اگر طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ تو پتہ چلا اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر اسلام
نہیں ہے۔ تو فقط نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، کیونکہ آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی میلاد کرواتے ہیں، لیکن دل کے اندر جب تک محبت مصطفیٰ نہیں ہے، اس وقت تک نہ نماز کام آ سکتی ہے، نہ روزہ کام آ سکتا ہے۔ نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا۔ تو علامہ مرسلین صاحب لبیک کے نعرے کی وضاحت کر رہے تھے، میں بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے تو پورا قادیان ہل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے پورا قادیان ہل جاتا ہے۔ جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے تو قادیان کو چاہنے والے بھی ہل جاتے ہیں، جو کہ ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب من سب نبی فقتلوہ کا نعرہ لگتا ہے تو پورا عالم کفر ہل جاتا ہے، پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ یہ نعرے ہیں، اسلام کی پہچان ہے۔ تو تاجدار ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، لبیک یا رسول اللہ ازل سے ابد تک رہے گا۔ من سب نبی فقتلوہ یہ سرکار کا فرمان ہے، جو بھی گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ طریق لبیک کا منشور بھی ہے۔ اسلام، عوام اور پاکستان۔ اسلام، عوام، پاکستان۔ عوام اسلام کے بغیر نہیں اور پاکستان عوام کے بغیر نہیں۔ عوام اسلام کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر اسلام کی محبت نہیں تو وہ بندہ بندہ نہیں ہے۔ اسلام کی محبت، دین کی محبت دل میں ہے تو پھر بندہ ہے، جب بندہ ہے تو پھر پاکستان ہے۔ تو پھر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی بنیاد ہے۔ باتیں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی محبت، اتنا ضرور سوچنا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب غور و فکر کی ضرورت ہے۔ شیطان کئی لہجوں کے اندر آتا ہے، کئی انداز کے اندر آتا ہے، کئی الفاظ کے اندر آتا ہے، لیکن پہچان ضروری ہے۔ پہچان ضروری ہے۔ کیا شیطان اللہ کو سجدے نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا، لیکن انکار کیا کیا؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ مردود ہو گیا۔ تو آج ہمیں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم جب سے سال کے میلادی ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب سے ہم نے میلاد سال کے بعد منانا شروع کیا ہے تو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہیں۔ جب میلاد ہر روز ہوتا تھا، ہر لمحہ ہوتا تھا، اس وقت تک سرکار کے گستاخ بھی نہیں تھے اور ملک پاکستان کے اندر امن بھی تھا۔ سرکار کا میلاد کیا ہے کہ اپنے بچوں کو سرکار کی سنت کے مطابق کھانا کھلایا جائے۔ جب دسترخوان بچھے تو بچے کو کہا جائے کہ جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ، یہ سرکار کی سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، یہ سرکار کی سنت ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو کہو کہ ہاتھ دو اور الحمدللہ کہ یہ سرکار کی سنت ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ لیکن آج ہمارے کھانے بھی غیروں کی طرح ہو چکے ہیں۔ آج ہم آگے کھانا پڑا ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، سامنے کھانا پڑا ہے، سامنے ہاتھ کے اندر موبائل ہے۔ ہم درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے یا دین کی تعلیم دیتے تو آج ہمارے کھانے بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتے۔ ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا تو آج ہمیں بھی میدانوں کے اندر آنے کی ضرورت نہ ہوتی، نہ پڑتی، ہم مجبور نہ ہوتے کہ ہم بھی سڑکیں بند کریں، ہم بھی احتجاج کریں، ہم بھی جیلوں کے اندر جائیں۔ ہمارا کام مسلح کے اوپر تھا، لیکن جب سیاست گندی ہوئی، ان لوگوں نے گندی کی تو پھر انبیاء کے وارث اٹھے، پھر انبیاء کے وارث اٹھے۔ بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی ہے، سیاست میں رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح،
کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. تو جب انہوں نے سیاست کی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء وہ بھی سیاست کے اندر جب تک رہیں گے، جب تک ہیں، یہ سیاست پاک رہے گی. جب یہ چھوڑ دیں گے سیاست گندی ہو جائے گی. جب سیاست گندی ہو جائے گی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. غور و فکر کی ضرورت ہے. ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں، فوج حفاظت کر رہی ہے، ہم امن کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارے گھروں کے اندر جنگ چھڑ چکی ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جنگ چھڑ چکی ہے، اس کا ضامن کون ہے؟ وہ جنگ کون سی ہے جو یہود و نصارہ نے ٹی وی کی شکل کے اندر ہمیں دی ہے؟ یہ جنگ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ماؤں بہنوں بچوں کا لباس گندا سے گندا تر ہوتا جا رہا ہے. یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. شیطان ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے کہ ہمیں آج حق نظر نہیں آ رہا. ہماری آنکھیں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ آج ہمیں دین نظر نہیں آ رہا، دین والے نظر نہیں آ رہے. آج ہمیں امام کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں کو گندا کر لیا ہے. اگر آنکھیں صاف ہوتی تو دماغ صاف ہوتا. جب دماغ صاف ہوتا تو دل صاف ہوتا. دل صاف ہوتا تو آج مسجد کی بھی قدر ہوتی، باپ کی بھی قدر ہوتی، والدین کی قدر ہوتی، والدہ کی قدر ہوتی، ماں بیٹی کی عزت ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. ہم اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں، برادری ہے، رشتہ داری ہے. اب تو ہمارے چودھری صاحب آ گئے ہیں، ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینی ہے، شیر کو دینی ہے. کیا ہم نے کلمہ شیر کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ برادری کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ بلے کا پڑھا ہے؟ ہم اپنا ایمان ایک گلی کی خاطر بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا ایمان ایک کھمبے کی خاطر بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا ایمان ایک نالی کی خاطر بیچ دیتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اے ایمان والو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کے روپ ڈال کے آتا ہے. مولویوں کے پیچھے کیا ملے گا؟ بھوکے مر جاؤ گے. ہم تمہیں گلی دیں گے، ہم تمہیں نالی دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو نوکر کرا دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نوکری سے نجات دلانے کے لیے ہے. علامہ خاتم رضوی صاحب کہا کرتے تھے غلامی کتے سے گندی ہے، غلامی کتے سے گندی ہے، ہر میں بھی اجالا ہوگا. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حدیث شریف کے اندر آتا ہے. آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اصحاب صفہ جو مسجد نبوی شریف کے اندر سرکار کا چبوترا تھا، صحابہ وہاں پر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار سے جاؤ کسی کام کے لیے. حضرت سالبہ مسجد نبوی شریف سے چلے، راستے کے اندر گئے، ایک مکان کے قریب سے گزر ہوا، اس کی دیوار چھوٹی تھی. آپ کی نظر اندر پڑی، اندر ایک نوجوان لڑکی تھی، حسین تھی، حسن و جمال والی تھی. حضرت سالبہ کی نظر وہیں پر رک گئی. حضرت سالبہ کی نظر رک گئی، ٹھہر گئی، اس عورت کو دیکھنے لگے. پھر اندر کا مفتی جاگا، حضرت سالبہ کے اندر کا مفتی جاگا اور حضرت سالبہ نے کہا کہ محبت کے دعوے نبی کے ساتھ اور نظر غیروں کے اوپر. محبت کا دعویٰ کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ اور نظریں غیروں کے اوپر. جب یہ دل کے اندر خیال آیا، حضرت سالبہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے بجائے بازار جانے کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے. رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. کئی دن کئی ماہ روتے رہے. اتنے میں کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے سرکار کی طرف یہی فرمائی، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سالبہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، میں نے سالبہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. جب یہ وحی نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے 2 صحابہ کو پہاڑوں کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ سالبہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابہ جب پہاڑوں کی طرف گئے، راستے میں ایک چرواہا ملا، بکریاں چرانے والا ملا۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیا چرواہے، کیا تو سالبہ بن عبد الرحمن کو جانتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، میں اس نام سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن کئی دن ہو چکے ہیں ان پہاڑوں کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ان پہاڑوں کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اتنی دردناک آواز ہے کہ میری بکریاں چرنا بھی بند کر دیتی ہیں، میری بکریاں بھی نہیں چرتی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گئے، دیکھا حضرت سالبہ رو رہے ہیں۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، کیا میرے بھائیوں، کیا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب والی ہے تو نازل نہیں ہوگی؟ عذاب والی ہے تو نازل نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا، لیکن امام الانبیاء نے ہمیں بھیجا کہ سالبہ کو بلا کے لاؤ۔ جب سالبہ واپس آئے، مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبی شریف کے اندر داخل ہوئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت کے اوپر تھے۔ سرکار قرات فرما رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان کس چیز نے تجھے اللہ کا باغی بنا دیا ہے؟ جب یہ آیت کریمہ سنی، حضرت صالبہ زمین کے اوپر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے انہیں اٹھایا، گھر لے گئے، نماز سے سرکار فارغ ہوئے، سرکار حضرت صالبہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جا کر صالبہ کی گردن کو اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھا۔ جب صالبہ کو ہوش آیا، سرکار کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ میرا سر سرکار کی گود کے اندر ہے۔ حضرت صالبہ سرکار کی گود سے اچھل پڑے، کودے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہگار اور مجھ گناہگار کا سر کہاں اور آپ کی گود کہاں؟ میرا سر کہاں اور آپ کی گود کہاں؟ تو سرکار نے فرمایا، صالبہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ صالبہ کا گناہ تھا کہ راستے سے گزر رہے تھے، لڑکی کے اوپر نظر پڑی، روتے روتے پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ وہی کا زمانہ تھا، وہی نازل ہوئی کہ صالبہ ہم نے معاف کر دیا۔ آج کے معاشرے کے اندر وہی کا دور نہیں ہے۔ ہم کون کون سا گناہ نہیں کرتے؟ ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاری غیروں کے ساتھ ہے۔ ہم ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ووٹ پھر بھی ہم ناموس رسالت کے غداروں کو دیتے ہیں۔ ہم من سب نبی فقتلہ کی حدیث کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مولوی دہشت گرد ہیں۔ لیکن آج ہماری آنکھیں گندی ہو چکی ہیں، ہمارا دماغ گندا ہو چکا ہے، ہمارا دل گندا ہو چکا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ یہود و نصارہ کی یہ چال تھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ آج دیکھ لیں گھی کہاں پر چلا گیا، آج ہم گھی کی خاطر رو رہے ہیں، آٹا کہاں پر چلا گیا، آٹے کی خاطر رو رہے ہیں، لیکن جس جنت کے اندر ہر نعمت ملے گی اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم نے کبھی اس کا سودا بھی نہیں کیا۔ یہی سودا ہے کہ سرکار کے ساتھ سچی اور پکی وفا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کوئی بھی ووٹ مانگنے کے لیے جس مرضی کو دے، لیکن یہ بات ضرور کہو کہ جب ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہوا تھا، جب ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا تھا، اے ایم پی اے صاحب آپ کہاں تھے؟ اے ایم این اے صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دی تھی، آپ کہاں تھے؟ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظالم کے ہاتھ کو مضبوط کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ظالم نہ بنو، ظالم کا ساتھ دینے والے نہ بنو۔ آج وقت ہے، مظلوم کی آہ نکلتی ہے، عرش کا سینہ چیر دیتی ہے، مظلوم کی آہ نکلتی ہے، عرش کا سینہ چیر دیتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، جو بھی ہے اس سے کہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اگر اسمبلی کے اندر وہ آواز اٹھائے کہ ختم نبوت کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، ناموس رسالت کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، ہم بھوکے مار سکتے ہیں، ہم پیاسے مار سکتے ہیں،
ہم سڑکوں کے بغیر جی سکتے ہیں, ہم بجلی کے بغیر رہ سکتے ہیں, لیکن عشق مصطفیٰ کی شمع ضروری ہے. عشق مصطفیٰ کی شمع ضروری ہے. معاشر کے میدان کے اندر سرکار فرمائیں گے اس رات کے اوپر جب بندہ رک جائے گا, قدم نہیں اٹھا سکے گا, اتنے میں اس رات کے پار کی طرف سے ایک نورانی شکل والا آئے گا, آ کر بندے کو کندھے سے پکڑے گا, اس رات پار کرائے گا. بندہ گناہگار ہے, جب اس رات پار ہو گیا وہ نورانی چہرے والا اس کو چھوڑ دے گا. جب وہ جانے لگے گا وہ بندہ اس کے قدموں کے اندر گر جائے گا اور کہے گا اے مجھے پل پار کرانے والے تو کون ہے, اے مجھے پل پار کرانے والے تو کون ہے, تو نے میری مدد کی ہے. اس وقت وہ نورانی چہرے والا کہے گا تیرا کام ہو گیا, تو اب چلا جا, تیرا کام ہو گیا, تیری منزل آسان ہوگی, اب تو چلا جا. لیکن وہ کہے گا اے منزل آسان کرانے والے بتا, میں تو گناہگار تھا, میں نے تو ہر گناہ کیا. وہ نورانی چہرے والا کہے گا واقعی تو نے ہر گناہ کیا, لیکن تنہائی کے عالم میں تو نے ایک دفعہ میرے اوپر درود شریف پڑھا, تو نے ایک دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھا تھا. کیا ہوا, آج تو مصیبت کے اندر پھنسا تھا, وہ درود شریف تیرے کام آ گیا. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والا اس رات سے آسانی سے گزر سکتا ہے جو ساری زندگی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہے. اس کا عالم کیا ہوگا. شی محمد سے وفاتوں نے جو ہم دے دے, یہ محمد سے وفاتوں نے. اے نوجوان نسل, میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. بلے نے کچھ نہیں دینا, شیر نے کچھ نہیں دینا, تیر نے کچھ نہیں دینا, پتنگ نے کچھ نہیں دینا. اگر قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو, آ جاؤ تاریخ لبیک پاکستان کا دستے بازو بنو. یہی وہ راستہ ہے جو صحابہ کا راستہ تھا, یہی وہ راستہ ہے جو اہل بیت کا راستہ تھا, یہی وہ راستہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا. آج وقت ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. پھر نہ ماننے کی قیامت میں اگر مان لیا, قیامت کے دن تو ہر بندہ مانے گا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں. جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی, سورج قریب ہوگا, زمین تپی ہوگی, پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے, لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام دوسری طرف بھیجیں گے, پھر تیسری طرف, جہاں تک کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب کسی اور کے دروازے پر نہ جاؤ, آج ایک ہی دروازہ ہے جو محمد عربی کا دروازہ ہے, آج محمد کے در پہ چلے جاؤ. پھر سرکار سجدے کے اندر گریں گے, پھر سرکار کا سجدے کے اندر گرنے کی دیر ہوگی. اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ, جو مانگتے ہو میں دیتا ہوں, سر اٹھاؤ, جو مانگتے ہو میں عطا کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. مان والوں پورے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کا ساتھ دینے کی, پاکستان کی حفاظت کرنے کی, اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی, ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.